تو گلوبلی ہم 7 ملین سے زیادہ ہم لوگ پاکستانیز ہیں جو دنیا کا 7واں بڑا جو ہے نا ڈاسپورا بنتے ہیں اور کرتے ہیں. اور جی ڈی پی میں کتنے ہم افیکٹو ہیں, یہ تو ہو گئی اس کا اکنامیکل اور اسٹرینتھ وائز. اس کے علاوہ جو ہماری لائلٹی جو ہے وہ جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ پاکستانیوں سے زیادہ جو پاکستان میں جو لوگ رہ رہے ہیں ہماری لائلٹی اور کمٹمنٹ اور ایموشنل اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے اس سے. وہاں پہ کوئی پرابلم ہوتی ہے, کوئی ایسا ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے پرائم منسٹر سے بھی یہی بات ہوئی کہ جی کہ آپ پاکستان میں انویسٹ کریں آپ کو بہت اچھا ریٹرن آف انویسٹمنٹ ملے گا. تو میں نے کہا سر مجھے صرف ریٹرن آف انویسٹمنٹ نہیں چاہیے, مجھے یہ چاہیے کہ میں رادر کے وہاں سے بچے بلا کے یہیں پہ ہم ہمارے پاکستان میں ڈیولپمنٹ نہ ہو, برین ڈرین کروں, میں یہ نالج ایکسپیرینس اور یہ ایکسپرٹیز وہاں پہ لے کے ہمارا تو جو ہے نا جو ہماری جو وہ ہمیں جو رسپیکٹ ملنی چاہیے, جو ہمیں اس کا ریوارڈ ملنا چاہیے, اسے کہیں اس کے لیے یہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اگر یہ چیز بالکل صحیح ایسے ہی ہے کہ پہلے ہی ڈسکنیکٹ بنتا جا رہا ہے فار دا سیکنڈ اینڈ تھرڈ جنریشن, اگر ہم اس کو ہم بڑی کوشش کریں کہ ان کو اس کلچر سے اپنے منسلک ہوں گے, ہماری جنریشن کو ویسے کوئی اس پہ دلچسپی نہیں رہے گی. تھینک یو. اگر کوئی جسٹس نے تارکین وطن کے بارے میں پرٹیکولر کیا برے الفاظ نے لوئلٹی کی بات کی ہے کہ جن کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے, تارکین وطن کے حوالے سے انڈائریکٹ بات یہ ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے ملکہ کا حلف لیا تو آپ کو کیسے لگا. آج دنیا بھر میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو پھر کیا حق بنتا ہے یہاں پہ آنے کے لیے. میں آپ کو یہ اگر یہ جب میں میاں محمد میں گزارش کرتا ہوں, میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا ہوں, تو اس وقت یہ سوال نہیں ہوا جب انہی کو چیف وائرس کہا تھا. جو میں نے لفظ الٹرا وائرس پڑھا تھا بچپن میں, پتہ نہیں غلط ہوگا اس کا ٹرانسلیشن, کہ پاورز دے ڈو ناٹ ہیو. دا سپریم کورٹ, the court does not have this power. The court has power on Constitution of Pakistan. Or Constitution of Pakistan talks about dual nationals being in parliament. اگر ایک بندہ ووٹر گیا ہے تو آپ طاہر القادری صاحب کا اگزامپل لے لیں. ایز اے ووٹر ہی ہیز اے رائٹ, کانسٹیٹیوشن مانتا ہے اس کا رائٹ ہے. ایز اے ووٹر ہی از گون کہ بھائی آپ کا جو یہ الیکشن کمیشن ہے اس کو چینج کرنا چاہیے. ہی ہیز اے رائٹ ٹو گو دیر. ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ ڈیول نیشنلٹی اور لوئلٹیز کو چیلنج کرے. یہ بات ہے. سوال اٹھایا آدمی جاتا ہے, اس لیے میں نے اپنی طرف سے بنایا. تو کسی جگہ بھی تو جو ہماری عدالت نے, میں یہ کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, اس سے جو اوورسی پاکستانی ہیں, جو مجھے کل پرسوں سے فیڈ بیک ینگسٹر نے ملی ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے میرا بیٹا بیرسٹر ہے, انہوں نے کہا ڈیڈی آپ کو تو کہتے ہیں کہ میں پاکستان میں ابھی کتنے پیسے میں نے انویسٹ کیے ہوئے ہیں, سی اے جی لگائے ہوئے ہیں, پلازے بنائے ہوئے ہیں, تو یہ دیکھیں آپ کا تو رائٹ ہی نہیں ہے وہاں. یہ بات میرے بیٹے نے کہا ہے, بیرسٹر نے, کیا میں ینگسٹر کو یہ کنونس کر سکوں گا کل کہ بیٹے آپ پاکستان جاؤ اور وہاں جا کے انویسٹمنٹ کرو. ٹھیک کیا نہیں کہا. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے. لارڈ صاحب میرے ساتھ گئے تھے جب زلزلہ ہمارا آیا, وہاں ہوا ارتھکویک ہوا تھا, تو میں یہاں سے لاکھوں پاؤنڈ لے کے لارڈ صاحب کے ساتھ ہم گئے تھے, وہاں جا کے مکان بنائے, ان لوگوں کی ہیلپ کی ہے. کیوں کی ہے؟ ہم تو برٹش تھے. وائی وی ڈن دیٹ. جیسے لارڈ صاحب نے کہا یہ بھی تھے, ان سب نے جب پریشر ڈالا ہے تو اب عدالت نے نیا حکم جاری کیا ہے چیف الیکشن کمیشن کو, یا آپ میڈیا کے تو اس میں ہوگا انفارمیشن میں, کہ یہ جو اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ کا ہے نا, یہ فوراً کریں, وہاں ہائی کمیشن میں کریں, جہاں یہ یعنی کہ ریئیکشن کے طور پہ انہوں نے تھوڑا سا وہ گونگلوں سے مٹی ہٹانے کے لیے تھوڑی سی بات کی. وزیر پارلیمنٹ میں اور یورپین پارلیمنٹ میں کھڑا امینڈمنٹ لے کے کورٹ سے حل ہونے والا نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے نیشنل اسمبلی سے حل ہونے والا. قانون جو ہے آپ کو جو ہے اس قانون کو چینج کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ irrespective of the party affiliation we are all going to unite, and that is the reason that we have got representative from all the parties across, کہ
کہ جس وقت ضرورت پڑتی ہے تو چندہ لینے کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے تمام پارٹیز جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانیز کے پاس جاتی ہیں. تو اس وقت جب کہ اوورسیز پاکستانیز کا مسئلہ ہے, I would urge all of you that basically contact the parties that you belong to and make sure کہ جی اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو کل ہم آپ کو وہاں سے چندہ ایک پیسے کا نہیں ملے گا. پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے جو بھی چیز ہو سکتی ہے for this issue we are going to do. بزنس اینڈ کامرس سیمنٹر ہوتا ہے, غیر سیاسی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, چیز یہ ہے کیونکہ at the end اس وقت جو ہم بحث کر رہے ہیں وہ پیلے پتے پہ کر رہے ہیں, جو نکلا اور جھڑ گیا. کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے, انہوں نے اگر آپ جائیں دوہری شریعت پہ تو آلریڈی کورٹس بھی اور الیکشن کمیشن بھی ڈکلیئر کر چکا ہے کہ دوہری نیشنلٹی والے اس کا پروونشل اسمبلی کا یا نیشنل اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑ سکتے. ایک بات کلیئر ہے. اب یہ جو پتہ نکلا ہے کہ اس کا قادری صاحب کا جیسے نکلا ویسے جھڑ گیا, اس کی وجہ کہ کورٹ کا بڑا اچھا ڈکلیئر کیا ہے. اگر آپ بیرسٹر عابد کو تھوڑا سن لیں یا دیکھ لیں یا پڑھ لیں تو میرا خیال ہے معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے. اس پہ بحث کریں کہ ان کی بدنیتی کو جو ہے جو پٹیشن دی ہے اس پہ انہوں نے اس کو فارغ کیا ہے. جی میں نے سنا ہے 5 سال پیپلز پارٹی کی حکومت کو ہو گئی ہے, انہوں نے کوشش بھی کی چلے جو دوسرے ہیں نون لیگ ہے اس کا بائیکاٹ کروائیں, دوسروں کا کروائیں. اس وقت کیوں آپ بات نہیں کرتے, ان سے کہتے کیوں نہیں کہ یہاں سے اٹھ کے نہیں جانا, ہمیں آپ پرومس دے کے جائیں. ویری سوری ٹو سے یہ حقیقت ہے. تمام پاکستانی چاہے وہ نون لیگ کا, پیپلز پارٹی کا, کسی پارٹی پورٹ فولیو, ان سے میں نے یہ کہا کہ اگر آپ یہ قانون نہیں پاس کروا سکتے تو آپ اوورسیز کی برانچز ختم کر دیں. اور راجہ پرویز اشرف صاحب سے میں نے یہ کہا کہ جی ڈیول نیشنل, ہم سب پینل نے کہا, اور انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ ہم پاکستان میں دوبارہ جاؤں گا. اس دن تقریر میں بھی آپ کے سامنے کہہ دیا میں دوبارہ کوشش کرواؤں گا. جو یہاں سے فورس ہے جیسے لاٹ صاحب نے بھی کہا وہ پارٹیوں کے نمائندے ہیں, ان کو ایک ایک کو بٹھائیں گے, اے این پی ایم کیو ایم سارے آئیں, کاف لیگ سب آئیں, وہ ہمارا بہتر جو ہے نا پریزنٹیشن ہے. 5 سال کی بات کر رہا ہوں. نہیں وہ بھی ہے, وہ تو شاہ صاحب نے کہہ دیا ہے, سرور صاحب وہ تو ہے نا. بات جو ہے وہ آگے ان سے کوئی ڈیمانڈ یا کوئی چیز پیش نہیں کرتے. پہلی چیز تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا, میں اسی پہ آ رہا ہوں, اسی پہ آ رہا ہوں میں. دیکھیں چیز یہ ہے کہ کسی کو بھی اپنی بات سمجھانے کے لیے اور اس کی بات سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ساتھ چلنا پڑتا ہے, پہلی چیز. دوسری چیز جو آپ نے کہا کہ اس کا رزلٹ کیا آیا, تو رزلٹ یہ آیا, پہلے کی میں بات اس لیے نہیں کر رہا کہ اس میں انوالو نہیں تھا, لیکن جب سے میری پریزیڈنٹشپ آئی ہے میں بزنس ریلیٹڈ چیزوں کے اوپر ہم نے اپنے 2 پوائنٹس جو ہیں, ایک کے اوپر ایس آر او ایشو ہو گیا جو انشورنس کا تھا, جس میں ہم کہتے تھے کہ یہاں سے لوگ جو ہے فورن جو ہے آدمی وہ پاکستان فورن باہر نہیں جاتا, ٹھیک ہے, تو جو ہے وہ ایک منیمم پریمیم کے اوپر جو ہے ان کو انشورنس کور پرووائڈ کر سکے تاکہ جو بائرز نہیں جاتے وہ پاکستان جا سکیں, پہلی چیز. دوسری چیز جو کہ ٹریڈ پالیسی میں آئی ہے کہ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایک کاؤنسل جو ہے وہ پاکستان میں قائم کی گئی. اس کی ریزن یہ ہے کہ ٹریڈ ریلیٹڈ ڈسپیوٹس بہت زیادہ ہوتا ہے, اسفیئر آف بزنس میں نہیں آتا, لیکن اس مرتبہ ایک ڈیمانڈ دوبارہ سے پیش کی گئی. کہنے سے بات نہیں بنتی. یہ جو 2 پوائنٹس جو ہمارے ایکسیپٹ ہوئے ہیں اس کے پیچھے ہمارا کم سے کم جو ہے وہ 6 سے 7 مہینے کا فالو اپ تھا آن اے ریگولر بیسس. تیسری چیز بات کی ہے اسپیڈی کورٹس کی, اس وقت وہ ان کو الاؤ کیا جائے. اور وہاں پہ ایک تو یہ 63C جو ہے اس کو فارغ کر کے, لیکن اس میں کلوزز 2 اور اس میں شامل ہونے چاہیے کہ dual nationals are as equal citizens of Pakistan as anybody else, and dual nationals are asset. اس میں کہا جائے کہ they are asset to Pakistan because we are, and there is no doubt about it. جب بھی ان کو مشکل وقت آتا ہے, انڈیویجولس کی بات کر رہا ہوں, اسٹیٹ کی بات نہیں کرتا ہوں, اسٹیٹ کے لیے بھی یہ مجھے یاد ہے 1971 کی جب فلڈز آئے تھے بنگلہ دیش میں, ہم نے اسکول چلڈرن ہو کے ہم نے جناب اس کے 65 کی وار آئی تو وہ تو پاکستان میں تھے, لیکن 71 کی وار کے لیے یہاں پہ فنڈنگ لوگوں نے اپنی ویجز جو ہیں وہ بڑی ویجز دیے. 65 کی وار میں میرے والد صاحب نے کہا تھا, بتایا تھا کہ ان کی فیکٹری میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ سیلڈ جو ہیں ایمبلوپس وہ آپ نے دینے پاکستان اسٹیٹ کو, اور دیے تھے لوگوں نے. بار بار ہم دیتے ہیں اور کرتے رہیں گے, یہ کسی پر احسان نہیں ہے. اور آج بھی اگر کوئی مشکل وقت آئے
सारी देयर इज नॉट, अगर वो बता दे मैं माफी मांग लूंगा, अगर वो बता दें कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में है कि ड्यूल नेशनैलिटी की जो ओथ है उसको मैं कर सकता हूं क्वेश्चनिंग, देन आई एम क्वाइट हैप्पी टू कंसीड ऑन दैट, लेकिन देयर इज नॉट। और इसको जो मैंने पहले कहा था कि इट इज दैट इज अ पावर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव हिम टू से व्हाट ही डिड, इन माय ओपिनियन, एंड ही डिड इट एंड दैट्स रॉन्ग। पे जो चीफ जस्टिस ने फैसला दिया है उस पर डिस्कस करें कि किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। लेकिन जो मैं समझा हूँ अभी तक उन्होंने डुअल नेशनलिटी पे वोटर्स को तो कोई पाबंदी नहीं है, पाबंदी जो है वो सिर्फ MPs के लिए, MNS के लिए और इस तरह के दूसरे लोगों के लिए। एज ए नेशनल वहाँ पे कोई कदगन नहीं है। एज ए नेशनल पाकिस्तानी वो भी ऐसे ही है जैसे ब्रिटिश पाकिस्तानी है। शेख साहब, मैंने आपकी बात सुनी, एक्चुअल बात यह है फैसला जो भी सुप्रीम कोर्ट करे उसको हमें तस्लीम करना पड़ता है। एक्चुअल बात यह है कि जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं, ताहिरुल कादरी साहब हों या कोई और, उसको ये कहना कि आपने जब मलका का ओथ लिया तो आपकी क्या फीलिंग थी, वो डाउट क्रिएट करना कि आपने ड्यूल नेशनल वालों की जो डाउट है कि वो इस तरह लॉयल पाकिस्तानी नहीं हो सकते जिस तरह सिर्फ सिंगल नेशनैलिटी वाले हैं, ये मसला है। अब क्या है कि ये 63 को फारग करना चाहिए और उसकी जगह पे एक ऐसी शिक लानी चाहिए कि उनको इजाज़त हो कि वो इलेक्शन लड़े और उनकी इक्वल नेशनैलिटी की जो राइट्स हैं वो मिलने चाहिए। डॉक्टर साहब, उसमें यह है कि इस वक्त तो कोई हल्ला गुल्ला नहीं हुआ, शेख साहब हंगामा नहीं हुआ। जो MPs MNS फारग हुए वो 63C की वजह से थे जी। अब हल्ला गुल्ला जो हो रहा है वो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स की वजह से, उनकी वो ये कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा कि उनको इजाज़त है या नहीं। और जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की पिटिशन है वो एज अ वोटर है कि जो एज अ वोटर के जो आपका इलेक्शन कमीशन है उसको, और अगर ये आपको वोटर एज अ वोटर राइट है तो आपको क्वेश्चनिंग की भी